بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم واقعہ کربلا کے کمسن شہید جناب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادے ہیں۔ یہ وہ ننھی کلی ہے جو ابھی کھلی نہیں تھی، جس کو کھیلنے سے پہلے ہی ظالموں نے مسل دیا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔ واقعہ کربلا میں جہاں ظلم و بربریت کی داستانیں قائم کی گئیں، وہاں پر ایک واقعہ ایسا بھی موجود ہے کہ جس کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ معصوم بچوں پر تو جنگ میں بھی دشمن حملہ نہیں کرتا، بچوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا میں ظالموں نے نہ بچوں کو دیکھا، نہ عورتوں کی عزت کا خیال کیا اور نہ ہی مردوں کو معاف کیا۔ ان ظالموں کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیے جائیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 محرم الحرام کے بعد پانی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات جو پانی سے بھری ہوئی جا رہی تھی، اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نہیں پی سکتے تھے۔ ابن زیاد نے فوج کو تعینات کر دیا کہ یہاں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی شخص پانی نہیں پیے گا۔ مرد اور عورتیں سارے 3 دن تک پیاسے رہے، حتیٰ کہ کمسن بچے جناب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ خشک ہو گیا۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دیکھا نہ گیا تو کہا، بابا جان، میں نے اپنی پیاس تو برداشت کر لی، لیکن مجھ سے اس چھوٹے ننھے علی اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ بابا جان، آپ اس کو لے جائیں، جا کر ان ظالموں سے کہیں کہ اس کو تھوڑا سا پانی پلا دیں، یہ تو معصوم ہے، یہ تو صرف 6 ماہ کا ہے، اس پر تو رحم کھائیں، اس کو تو پانی پلا دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ ظالم اس بچے پر بھی ترس نہیں کھائیں گے، اس کو پانی بھی نہیں پینے دیں گے، لیکن وہ حجت قائم کرنے کے لیے کہ کل کو قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس اس بچے کو نہیں لایا گیا، ہم اس بچے کو تو ضرور پانی پلا دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 6 ماہ کے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر نہر فرات کی جانب چل پڑے۔ وہاں جا کر کہتے ہیں، او ظالموں، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، مجھ پر تم نے پانی بند کر دیا، کوئی بات نہیں، اے ظالموں، کم سے کم اس 6 ماہ کے بچے کو تو تھوڑا سا پانی پلا دو، اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ لیکن ان ظالموں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ان ظالموں میں سے ہی ایک شخص حرملہ تھا جس نے تیر کھینچا اور کھینچ کر نشانہ لگایا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ تیر 3 منہ والا تھا اور بعض کے اندر آتا ہے 2 منہ والا تھا۔ اس ظالم نے تیر کو کھینچ کر نشانہ لگایا اور کھینچ کر تیر کو چھوڑا تو وہ سیدھا آ کے جناب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کے اس پار ہو گیا۔ جیسے ہی اس ننھی کلی کی گردن سے تیر پار ہوا، آپ کی گردن نیچے کی طرف ڈھلک گئی اور گردن سے خون کا فوارہ نکلا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں اس خون کو لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، اے اللہ، تو اس قربانی کو قبول فرما، اے اللہ، تیری رضا میں ہم راضی ہیں، یا اللہ، تیری آزمائش میں پورا اترنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور جناب حضرت علی اصغر کی روح پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ کے علی اصغر جو کہ خون میں لت پت تھے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ عورتیں انتظار کر رہی ہیں کہ ابھی 6 ماہ کا بچہ آ جائے گا، اس کو تو وہ ظالم پانی پلا دیں گے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں کے پاس پہنچے تو عورتوں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں خون میں نہایا ہوا علی اصغر اٹھایا ہوا ہے،
تو عورتوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ خیموں کے اندر ایک قیامت کا سما بپا ہو گیا۔ ناظرین کرام، ان ظالموں نے بچے کو بھی معاف نہیں کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لاش کو باقی لاشوں کے ساتھ لٹا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں بھی حق سچ کا ساتھ دینے اور دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔